السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں قوم لوط کے بارے میں۔ قوم لوط نے ایک ایسی برائی کو شروع کیا جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ آخر اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا اور اس کے بعد اس قوم کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے اور ان کے والد کا نام حران تھا جو طارق کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر ار میں ہوئی۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کے والد حران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر ان کی پرورش کی تھی۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر قائم ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت بڑے بڑے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے گھر جاتا تھا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے تھے اس پتھر پر آپ کے سر کے نشان بن جاتے تھے۔ سدوم کے آس پاس 5 خوبصورت شہر موجود تھے، جن میں سے ہر ایک شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے قدرت کی رحمت سے بہت ہی زیادہ ہرے بھرے تھے۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا اور یہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے اور سبزی بہت ہی زیادہ تعداد میں پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے شہر والے بھی اس شہر میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں تھی، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں پیدا ہونے والے اناج، پھل، سبزیوں پر صرف ہمارا ہی حق ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی دوسری بستی کے لوگ ان کے علاقے میں آئے۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو اندر آنے سے کیسے روکا جائے۔ تبھی ان لوگوں کے بیچ انسانی شکل میں ایک شیطان ابلیس آیا اور اس نے کہنے لگا، اگر تم ان لوگوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو اور میری بات تم لوگ دھیان سے سنو۔ اور اس کے بعد ابلیس نے کہا، میں تمہیں یہ بات کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت اور جوان لڑکے کے شکل میں ان کے پاس آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بدر کرنا سکھایا۔ اور ابلیس نے کہا، اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو اور اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ وہ لوگ تمہاری بستیوں میں نہ آئیں، اور اس کے بعد بھی اگر وہ تمہاری بستیوں میں آ جاتے ہیں تو تم لوگ ایسا کرو کہ جو لوگ تمہاری بستی میں آ جائیں تو تم لوگ ان کے ساتھ زبردستی اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح سے یہ لوگ تمہاری بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہش کے لیے مردے سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا اور یہ برائی عام ہو چکی تھی، اور بھری محفل میں بھی یہ لوگ اس کام کو بخوبی کیا کرتے تھے، اور کوئی محفل اس کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے اگر کوئی بھی خوبصورت لڑکا ہوتا تھا تو وہ لوگ اس کو اپنا شکار بنا لیتے تھے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روزمرہ زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز تھے اور تمام برائیاں ان میں شامل تھیں۔ کوئی مسافر ان کی بستیوں سے حفاظت سے نہیں گزر سکتا تھا، کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی نہیں پا سکتا تھا۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں آ کر فاقوں سے مر جاتا تھا۔ اپنی وادی کو ان لوگوں نے باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں یہ لوگ
بے حیائی، بدکاری کھلے عام کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور انہیں اس گناہوں سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کو استعمال کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ احمق ہو چکے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام دن رات ان لوگوں کو توحید کا پیغام دیا کرتے تھے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ لوگ بہت ہی فخر سے یہ کام کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا۔ لہٰذا ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اگر تم ہمیں بار بار سمجھاؤ گے اور ہمارے کاموں میں دخل اندازی کرتے رہو گے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ ان لوگوں نے اتنا زیادہ بدکاری اور گناہ کیا اور اللہ کی نافرمانی کی، پھر بھی اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر ڈھیل دے رکھی تھی۔ لہٰذا ایک دن ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، اور اس کے بعد ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان تینوں خوبصورت نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ گھبرا گئے اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو دیکھ لیا تو نہ جانے ان کے ساتھ وہ لوگ کیا کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلا تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا اور وہ دراصل منافق تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی۔ ان کے گھر 3 نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تم لوگوں کے لیے جائز ہیں اور پاک ہیں۔ تم سب اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمان کے سامنے رسوا مت کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا، تم جانتے ہو مجھے عورتوں سے کوئی حاجت نہیں ہے، اور جو میری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کی اس جاہلانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ کس گناہ میں مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، تب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دیا اور اس کے بعد ان 3 نوجوان لڑکوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان لوگوں نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اور کچھ لوگ آپ کے گھر کے دیوار پر چڑھ رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مہمانوں کی عزت کی وجہ سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو انہوں نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی اور حضرت لوط علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ ہم لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے اور تم اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا ان لوگوں کے اوپر مارا، جس سے ان سب کے آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے۔ یہ عذاب ان لوگوں کے اوپر نازل ہوا جو لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے پاس غلط نیت سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت کو جان کر مطمئن ہو گئے
اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل گئے۔ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جانے کے بعد ان کی بیوی اپنی قوم کی اور پلٹ گئی اور ان لوگوں کے ساتھ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ جب صبح کا آغاز ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے پر سے بستی کو اکھاڑ دیا اور اس کے بعد اس بستی کو لے کر آسمان کی اور روانہ ہو گئے، اور اس کے بعد اس بستی کو آسمان سے نیچے کی اور پٹک دیا اور ان لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا، اور جب وہ پتھر ان لوگوں پر لگتا تھا تو ان کے سر بکھر جاتے تھے۔ قوم لوط کی اس خوبصورت بستی کو اللہ نے ایک بدبودار جھیل میں تبدیل کر دیا۔ اس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی بھی جانور زندہ نہیں رہتا، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحری مردار کہا جاتا ہے۔ ماہرین نے 10 سالوں کی تحقیقات کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈر کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جب یہ شہر تباہ اور برباد ہوا تو لوگ روزمرہ کی زندگی میں مبتلا تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی۔ اہل سدوم کے لوگوں کو جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، اس کے بت ابھی بھی بحری مردہ کے پاس موجود ہیں، جو قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت ہیں۔ آج یورپ میں انسانی آزادی کے پیچھے اس کام کے لیے اجازت دی جاتی ہے اور اس عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے انسانیت تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ تو ابلیس نے جواب دیا کہ جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔